مرزا نواب محمد سراج الدولہ سن 1733 سے 1757 تک بنگال، بہار اور اڑیسہ کے آخری آزاد حکمران تھے جن کا اقتدار 24 برس پر محیط تھا۔ 1757 میں ان کی شکست سے بنگال میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقتدار کا سورج طلوع ہوا۔ نواب سراج الدولہ کے والد زین الدین بہار کے حکمران تھے، جبکہ والدہ امینہ بیگم بنگال کے نواب علی وردی خان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں۔ چونکہ نواب علی وردی خان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، اس لیے شروع ہی سے خیال کیا جاتا تھا کہ مرشد آباد یعنی بنگال کے تخت کے وارث بھی نواب سراج الدولہ ہی ہوں گے۔ ان کی پرورش نواب علی وردی کے محلات میں ہوئی اور انہوں نے اوائل جوانی سے ہی جنگوں میں نواب علی وردی خان کے ہمراہ شرکت کی۔ مثلاً 1746 میں مہاراشٹر میں ہندوؤں کو شکست فاش دی۔ 1752 میں نواب علی وردی خان نے سرکاری طور پر سراج الدولہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ نواب ایک مذہبی آدمی تھا اور علی وردی خان کی طرح اس کا تعلق شیعہ مسلک سے تھا۔ سراج الدولہ 1756 میں علی وردی خان کے انتقال پر 23 سال کی عمر میں بنگال کے حکمران بنے۔ وہ شروع سے ہی بنگال میں عیار برطانوی لوگوں سے ہوشیار تھے جو بنگال میں تجارت کی آڑ میں اپنا اثر بڑھا رہے تھے۔ خصوصاً ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان کے خلاف سازشیں کی جو نواب کو معلوم ہو گئیں۔ اولاً انگریزوں نے نواب کی اجازت کے بغیر کلکتہ کے فورٹ ولیم کی دیواریں پختہ اور مزید اونچی کیں جو معاہدوں کی صریح خلاف ورزی تھی۔ دوم، انگریزوں نے بنگال کے کچھ ایسے افسران کو پناہ دی جو ریاست کے خزانے میں خود برد کے مجرم تھے۔ سوم، انگریز خود بنگال کی کسٹم ڈیوٹی میں چوری کے مرتکب تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر نواب اور انگریزوں میں مخالفت کی شدید فضا پیدا ہو گئی۔ جب رنگے ہاتھوں ٹیکس اور کسٹم کی چوری پکڑی گئی اور انگریزوں نے معاہدوں کے خلاف کلکتہ میں اپنی فوجی قوت بڑھانا شروع کی تو نواب سراج الدولہ نے جون 1756 میں کلکتہ میں انگریزوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے متعدد انگریزوں کو قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے قید کر لیا۔ نواب سراج الدولہ کے مخالفین سے انگریزوں نے رابطہ کیا۔ ان مخالفین میں نواب سراج الدولہ کی خالہ گھسیٹی بیگم، میر جعفر المشہور غدار بنگال اور شوکت جنگ شامل تھے۔ میر جعفر نواب سراج الدولہ کی فوج میں ایک جرنیل تھا۔ عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ میر جعفر سراج الدولہ کا سپہ سالار تھا، حالانکہ یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں۔ تاہم یہ سچ ہے کہ اس نے نواب سراج الدولہ سے غداری کر کے ان کی شکست اور انگریزوں کی جیت کا راستہ ہموار کیا، جس کے بعد بنگال پر انگریزوں کا عملاً قبضہ ہو گیا۔ اپنے خلاف سازش سے واقف ہونے کے بعد نواب سراج الدولہ نے گھسیٹی بیگم کی جائیداد ضبط کی اور میر جعفر کو اس کے حکومتی عہدے سے تبدیل کر دیا۔ میر جعفر نے انگریزوں سے ساز باز کر لی اور جنگ پلاسی میں سراج الدولہ سے غداری کرتے ہوئے ان کی شکست کا باعث بنا۔ انگریزوں نے میر جعفر کو اقتدار کا لالچ دیا تھا۔ سراج کی شکست میں فرقہ واریت کی لعنت کا بھی حصہ تھا۔ جس وقت سراج الدولہ ہندوستان کی آزادی کا دفاع کر رہے تھے، اس وقت دلی میں بیٹھے بااثر سنی عالم دین شاہ ولی اللہ محدث دلوی افغانوں کو دلی لوٹنے کے لیے بلا چکے تھے۔ احمد شاہ ابدالی نے دلی میں اتنی لوٹ مار مچائی تھی کہ مغل سلطنت انگریزوں کے خلاف کچھ نہ کر سکی۔ شاہ ولی اللہ محدث دلوی نے اس دوران انگریزوں کے خلاف اور شیعہ نواب سراج الدولہ کے حق میں جہاد کا ایک بھی فتویٰ نہ دیا۔ نواب سراج الدولہ ایک مذہبی شیعہ تھے اور انہوں نے اپنے دارالحکومت مرشد آباد میں ہندوستان کی سب سے بڑی امام بارگاہ نظامت امام باڑہ تعمیر کرائی، جو اب بھی سیاحوں اور زائرین کی توجہ کا مرکز ہے۔ سراج الدولہ نے محرم کے پہلے عشرے میں اپنی فوج میں عزاداری بھی قائم کی تھی۔ اس دوران بنگال میں شیعہ اسلام متعارف ہوا اور عزاداری کا آغاز ہوا جو ابھی تک جاری ہے۔ اس امام بارگاہ کے اندر نواب شہید نے ایک مسجد بھی تعمیر کرائی جس کی بنیادوں میں مدینہ سے منگوائی گئی مٹی ڈالی گئی۔ یہ مسجد آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور مدینہ مسجد کہلاتی ہے۔ نواب سراج الدولہ اور لارڈ کلائیو کے درمیان پلاسی کے مقام پر جو کلکتہ سے 70 میل کے فاصلے پر ہے 23 جون 1757 کو جنگ ہوئی۔ جنگ کے میدان میں میر جعفر نواب کی فوج کے ایک بڑے حصے کا سالار تھا۔ اس کے ساتھیوں نے نواب کے وفادار سالاروں کو قتل کر دیا جس کی کوئی توقع بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میر جعفر اپنے فوج کے ایک حصے کو لے کر الگ ہو گیا اور جنگ کا فیصلہ انگریزوں کے حق میں ہو گیا۔ حالانکہ تاریخی روایات کے مطابق میر جعفر نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر نواب سے وفاداری کا حلف دیا تھا۔ نواب سراج جنگ میں شکست کے بعد مرشد آباد اور بعد میں پٹنہ چلے گئے۔ وہ اپنی بیوی
लुत्फ निसा बेगम और बेटी के हमरा भेस बदल कर एक खानका मीर बाना शाह में रूपोश थे, जहां मीर जाफर के सिपाहियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मीर जाफर के बेटे मीर मीरान के हुक्म पर मोहम्मद अली बेग ने नवाब सिराजुद्दौला को नमाज फजर के बाद शहीद कर दिया। बाज़ रवायात में नवाब को नमाज और सजदा की हालत में सर कलम करके सजाए मौत दी गई। नवाब का मज़ार मुर्शदाबाद के एक बाग खुश बाग में वाक़ है। अगरचे ये मज़ार की इमारत सादा है मगर अवाम के आदाब का मरकज़ है। इस तरह एक मुसलमान ने मुसलमान के साथ गद्दारी और कत्ल करके गैर मुस्लिमों यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत के क़याम में मदद की। जिस मुकाम पर नवाब सिराजुद्दौला को शहीद किया गया वो मीर जाफर की रिहाइशगाह थी, जिसे बाद में अवाम ने नमक हराम डेवड़ी का नाम दिया। गद्दारों ने नवाब की मैयत को हाथी पर रखकर मुर्शिदाबाद की गलियों में घुमाया ताकि अवाम को यकीन हो जाए कि नवाब कत्ल हो चुका है और नया नवाब मीर जाफर तख्त नशीन होगा। अंग्रेजों ने नवाब का खजाना लूट लिया। अंग्रेजों ने माल तकसीम किया। सिर्फ क्लाइव के हाथ 53 लाख से ज्यादा रकम आई। जवाहरात का तो कोई हिसाब ही ना था। मीर जाफर को एक कठपुतली हुक्मरान के तौर पर रखा गया मगर अमलन अंग्रेजों की हुक्मरानी थी। बादअज़ा अंग्रेजों ने ऐसे हालात पैदा किए जिनसे मीर जाफर बेदस्त पा हो गया और हुक्मरानी के काबिल भी न रहा। चनाचे मीर कासिम को उसकी जगह नया हुक्मरान बना दिया गया। कुछ अर्सा बाद कासिम के भी अंग्रेजों से इख्तलाफात हो गए। चनाचे उनके दरमियान जंग के बाद पूरे बंगाल पर अंग्रेज काबिज हो गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।